یسوع مسیح کے عظیم خوبصورت جلالی مقدس پاک نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں خداوند پاک خدا کی جو بحر و بر کا خالق اور مالک ہے، جو رب الفاج ہے، لشکروں کا خدا ہے، اور اس کی شکر گزاری کرتا ہوں 2022 کے لیے کہ خداوند نے ہمارے ساتھ رہا، ہماری مدد کی، ہماری حفاظت کی، اس کی طاقت روح القدس کی پناہ ہمارے ساتھ تھی۔ اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند پاک خدا نے ہماری زندگیوں میں ایک اور نیا سال ہماری زندگی میں بخشا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ نیا سال جو 2023 ہماری زندگی میں خدا لا رہا ہے، یہ ایک نیا موقع ہے۔ جس طرح ہم پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے آسمان کے اوپر سورج چاند کو اس لیے بنایا تاکہ وہ سالوں، دنوں، زمانوں اور بہت سے نشانوں کا اس سے امتیاز ہو سکے۔ اور جب ہم اپنی زندگی پہ غور کرتے ہیں، جب بھی خدا ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک نیا دن لے کر آتا ہے، خدا جو ہے وہ ایک نیا موقع ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور یہ نیا سال جو ہے، یہ بھی ہماری زندگیوں میں ایک نیا موقع ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ بائبل کے مطابق زبور کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی عمر کیا ہے؟ 70 برے، یا طاقت ہو تو 80 برے۔ اسی طرح انسان کی زندگی آہستہ آہستہ جو ہے وہ گزر جاتی ہے اور اس کی زندگیوں میں سال مکمل ہوتے جاتے ہیں۔ 2022 کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس کے اوپر ہم غور کر سکتے ہیں کہ جو خدا نے 2022 یا جو ہمیں خدا نے موقع دیا ہے، اس موقع سے ہم کتنا فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ جو پلانز، جو منصوبہ جات، جو خدا ہمیں اپورچونٹیز دیتا رہا ہے، ہم کس قدر ان موقع جات کو، ان پلانز کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم غور کریں اس بات کو کہ کون سی وہ کمیاں تھیں، کون سی وہ کوتاہیاں تھیں، ہماری کون سی نیگلیجنس کی وجہ سے ہم جو ہیں ان منصوبہ جات کو جو خدا ہماری زندگی میں رکھتا تھا، ہم ان کو پورا نہیں کر سکے۔ ان کوتاہیوں کو ہم نے دور کرنا ہے، اور جو خدا ہماری زندگی میں ایک نیا سال، ایک نیا موقع ہمیں دے رہا ہے، ان کوتاہیوں کو دور کر کے ہم نے اور زیادہ فرما برداری کے ساتھ، زیادہ تابع داری کے ساتھ ہم نے خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ اور جو خدا یہ سال ہمیں دے، اس سال سے ہم نے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم نے خدا کی پاک مرضی کو جان کر اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ جو خدا ہمیں زندگی دیتا ہے، ہم اس کی مرضی کو پورا کریں۔ میں آپ کے لیے کلام مقدس میں سے اپنی اور آپ کی ہدایتوں رہنمائی کے لیے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ یعنی کلام مقدس میں پالوس رسول اس بات کو واضح کرتا ہے، جو کوئی مسیح میں ہے۔ ہم کرسمس سیزن کے دوران اور کرسمس کے موقع پر جب ہم نے منایا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خداوند پاک خدا نے اپنے کلام کو پورا کیا۔ وہ پیشن گوئیاں جو مختلف نبیوں کے ذریعے جو ہے وہ کی گئی تھی، کرسمس کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح جب بچہ کی صورت میں پیدا ہوئے تو وہ سارا کلام، وہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہوئیں۔ اب جو اس کو نجات دہندے کو، اس منجی کو، اس خدا مسیح کو جو قبول کر لیتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے، اس پر ہلاکت کے سائے جو ہے وہ چھٹ جاتے ہیں۔ خدا کا رحم اور خدا کا فضل اس کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ وہ موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتا ہے، اور جو کوئی مسیح میں آ جاتا ہے، لکھا ہے کہ وہ نیا مخلوق ہے۔ اور مسیح میں آنے سے مراد کیا ہے؟ مسیح کو قبول کر لینا، مسیح جیسے ہو جانا۔ کیونکہ انطاکیہ کے اندر
پہلی دفعہ مسیحی لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ مسیحوں نے اپنے آپ کو، اپنے چال چلن کو مسیح کے چال چلن اور مسیح کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ ڈال لیا اور وہ لوگ مسیح جیسے ہو گئے۔ اور یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ جو مسیح میں ہیں وہ نئے مخلوق ہیں، یعنی کہ وہ نئی پیداوار، پرانی انسانیت کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور نئے مخلوق جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ نئے مخلوق ہونے سے مراد ہے مسیح جیسے ہو جانا۔ اور لکھا ہے کہ دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سال جو ہے 2022 ہماری زندگی میں سے اب چلا گیا ہے، اب خداوند ہمیں جو ہے وہ ایک نئے سال میں لے کر آئے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ اب دیکھو جو پرانی چیزیں ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں؟ نئی۔ تو جو سال گزر گیا خدا اس کو نیا کر کے 2023 کو ہماری زندگی میں لے کر آیا ہے۔ اس بات کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا ہمارا زندہ خدا ہم کو جو ہے وہ ایک نیا موقع دے رہا ہے اور اسی سال کو نیا کر کے ہماری زندگی میں لے آیا ہے۔ یعنی خدا ہماری زندگیوں میں بار بار ہمیں موقع جو ہے وہ دیتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ خدا ہی کی ہستی ہے جو ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو بدل سکتا ہے، نیا کر سکتا ہے، ہماری زندگیوں کو نیا کر سکتا ہے۔ جب ہم حزقیل 11 باب کی 19 آیت میں پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے اور میں ان کو نیا دل دوں گا، نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، ان کو گوشتین دل عطا کروں گا۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں حزقیل نبی کی معرفت یہ کہا گیا ہے کہ خدا کیا کرے گا، ہمیں ہمارے دل میں سے جو سنگین دل ہے، جو سخت ہے، جو پتھر دل ہے، اس کو نکال کر خدا ہمیں گوشتین دل یعنی ایک نرم دل، اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا دل نرم ہوگا، اس کی زمین نرم ہوگی تو خدا کا کلام جو ہے وہ اس میں اگ کر بھرپور جو ہے وہ پھل لائے گا۔ ہمیں اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا، کیونکہ جو اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں ان کا کلام، خدا کا کلام ان زندگیوں میں بے پھل جو ہے وہ رہتا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اپنی زندگیوں میں بہت سا پھل لائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر نئے سال کے موقع پر جو ہم لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا بڑا ہی مشہور جو ورس ہے ہم پڑھتے ہیں کہ لوکا 13 باب میں ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے ایک بہت ہی زبردست تمثیل جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ اپنے شاگردوں سے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کسی نے اپنے تخت میں ایک انجیر کا درخت لگایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اس انجیر کے درخت میں اس کا مالک جو ہے وہ 3 سال تک پھل ڈھونڈنے آتا رہا، اور اس درخت میں وہ پھل نہ پاتا، اور جب پھل نہ پایا تو اس نے باغ کے جو مالی تھا یعنی باغبان تھا اس سے کہا کہ اس انجیر کے درخت کو جو ہے وہ 3 سال ہو گئے ہیں، میں اس میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں لیکن پھل نہیں پاتا، اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے اور پھینک دیا جائے، کیونکہ یہ ایسے ہی ہمارے لیے جگہ کو جو ہے وہ روکے ہوئے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مالی نے، باغ کے مالی نے، باغبان نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اے مالک، اس میں سے اس کو ایک موقع دیا جائے، اس سال اس کو جو ہے وہ نہ کھاڑا جائے، میں اس کے گر جو ہے وہ تھنولا بناتا ہوں، اس کو پانی دیتا ہوں، اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اس کو کھاد ڈالتا ہوں، اس سال اسے چانس دیا جائے، موقع دیا جائے، اگر اس سال پھلا تو ٹھیک، ورنہ اس کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ سو خداوند ہمیں موقع دیتا ہے، ہمیں چانس دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کریں، کیونکہ جب ہم اس باب کے شروع میں پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کو ایک خبر سنائی گئی، اور خبر یہ تھی کہ مسیح سے کہا گیا کیا وہ گلیلی جن کو پلاطوس نے ذبحوں کے ساتھ ان کے خون کو ملا دیا، کیا وہ گلیلیوں میں سے زیادہ گناہگار تھے؟ مسیح نے سوال کیا، لیکن یسوع مسیح نے کہا
کہ یہ اس لیے نہیں تھا، اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، خدا کی طرف رجوع نہیں لائیں گے، مسیح میں قائم نہیں ہوں گے، تو ہم جو ہے وہ ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ مسیح دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ ہمیں ہلاکت سے بچائے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے۔ خدا ہمیں چانس دیتا ہے، وہ مالی سے کہتا ہے کہ یہ درخت پھل نہیں لا رہا، اس کو اکھاڑ دیا جائے۔ خدا ہمیں موقع دیتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 قسم کے موقع خدا ہماری زندگی میں عطا کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی طرف آئیں، ہم ہلاکت سے بچ جائیں۔ اور ہمیں جب خدا چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے، تو ہمیں اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے خدا کی طرف رجوع لانی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، بیوقوفی ہو جاتی ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا ہمیں ہلاکت سے بچا کر، ہمیں موت سے بچا کر، خدا ہمیں زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ سبق سیکھیں، توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع لائیں تاکہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور خدا ہماری زندگیوں میں نیا سال، نیا موقع لے کر آیا ہے تاکہ ہم اس کی وفاداری میں بڑھیں، پچھلی زندگی سے، پچھلے سال کے پورے زندگی کا جائزہ لیں، اور نئے سال کے موقع پر ہم جو ہیں ان زندگی کے 2022 کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہمیں اپنی طرف جو ہے وہ آتا ہے کہ میری طرف آؤ، رجوع لاؤ۔ اور ہم جب خدا کی طرف آئیں گے، اس کی وفاداری میں آئیں گے، اس کی تابعداری میں آئیں گے، خدا ہمیں ضرور کامیابی دے گا۔ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا ہم کے لیے شکر گزار ہے نئے سال کے لیے، نئے موقع کے لیے اور ایک نئے چانس کے لیے۔ اور جب خدا 2023 کے بعد ہماری زندگیوں میں پھل ڈھونڈنے آئے تو اسے بہت سا پھل ملے، اور وہ ہم سے خوش ہو اور ہمیں شاباش کہے کہ میرے بیٹے تم نے اچھا کام کیا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم 2023 میں خدا کے ساتھ وفاداری میں بڑھیں اور پچھلی کوتاہیوں سے، بیوقوفیوں سے توبہ کریں، اور خدا کے حضور نئے سال کے موقع پر چلنے کا عہد کریں، اور مختلف پلانز کو جو ہیں وہ رکھیں، اور پھر اس کے اوپر خدا کی حضوری میں دعا کریں خدا ہمارے ان پلانز کو پورا کرے، اور نہ صرف ہمارے پلان ہوں بلکہ وہ خدا کے پلان ہوں جن کو پورا کرنے میں خدا ہماری مدد کر سکتا ہے۔ خدا آپ سب کو بلیس کرے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center. Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.